سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر انسان کا جاننا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلہ سے ناواقف ہیں، ان کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج جس مسئلے پر میں بحث کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو ایسی نجاستیں ہیں کہ جن میں سے ایک نجاست سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن دوسری نجاست جو ہے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جیسا کہ جب انسان کو احتلام ہوتا ہے تو اس سے انسان پر جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور دوسری ایک نجاست غلیظہ ہے کہ انسان کو پخانہ آتا ہے تو وہ بنسبت احتلام کے منی کے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس پر غسل فرض نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا، اس پر بدرجہ والا غسل فرض ہوتا، یہ تو اس نجاست سے بہت زیادہ ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام نے ایک جو زیادہ نجاست ہے اس پر وضو کا حکم لگایا اور جو کم نجاست ہے اس پر غسل کا حکم لگایا؟ اس حوالے سے ہم اپنے بہت ہی دل عزیز دوست علامہ معین صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ وہ ہمیں بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ بڑی زیادہ نجاست کے لیے وضو اور کم نجاست کے لیے جو ہے وہ غسل کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جی علامہ معین فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن صاحب آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے مطابق اس دین کو بنایا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ انسان کی طبیعت کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے جو بنیادی نقطہ اٹھایا کہ بندہ جب پخانہ کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے تو احتلام کی بنسبت پخانہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن پخانے پر غسل نہیں رکھا گیا۔ اس پر یہ ہے کہ آپ صرف استنجا کریں اور وضو کر لیں، آپ پاک ہو گئے۔ اسی طرح آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہ ہے کہ آپ استنجا کریں اور وضو کر لیں، ٹھیک ہے، آپ پاک ہو گئے۔ لیکن احتلام اس سے کم ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ اس پر غسل فرض ہے۔ ایک تو اس طرف رکھ دینا کہ یہ اسلام کا چونکہ حکم ہے، امر تعبدی ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے، وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ عقلی لحاظ سے آ جائیں کہ عقل اس کو کہتی ہے کہ جب بندہ استنجا پخانہ کرتا ہے تو اس پر غسل ہونا چاہیے، اور احتلام چونکہ کم ہوتا ہے اس پر استنجا اور وضو ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات، انسان جو پخانہ کرتا ہے وہ انسان کے معدے سے، جو کھانا انسان کھاتا ہے معدے کے بعد جہاں وہ فضلہ جاتا ہے وہاں سے انسان کی آنتوں سے ہوتے ہوئے وہ انسان کا پخانہ نکلتا ہے۔ تو پخانے کی ایک خاص جگہ ہے، پیشاب کی بھی اسی طرح مثانے سے وہ نکلتا ہے، پورے جسم سے چھن کر نہیں آتا۔ اس کے برعکس جو انسان کو احتلام ہوتا ہے یہ پورے جسم سے نچوڑا جاتا ہے، انسان کو سکیڑا جاتا ہے، پورے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اور جب انسان کو احتلام ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک سستی سی پیدا ہو جاتی ہے، پورے جسم سے ایک نکاہت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان پر غسل فرض کیا، اور جب انسان پورے جسم پر پانی بہاتا ہے تو پھر انسان ایک طبعی راحت بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ پخانہ چونکہ صرف مثانے یا ایک خاص جگہ سے آتا ہے، اور جو احتلام ہوتا ہے یا منی وہ پورے جسم سے چھن کر آتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یا شریعت نے یہ حکم دیا کہ احتلام پر غسل ہے اور پخانے پر بندے کو استنجا اور وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ احتلام پر انسان جو سستی کا شکار ہو جاتا ہے، ہاں، تو نہانے سے انسان کی وہ سستی دور ہو جاتی ہے، نکاہت دور ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ اب دیکھیں، انسان کو پخانہ کثرت سے آتا ہے، بندہ اچھا صحت مند ہو تو اس کو دن میں کم از کم ایک دو مرتبہ تو پخانہ آ ہی جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر پخانے پر غسل رکھا جاتا، انسان روزانہ دن میں 2 بار غسل کرتا تو یہ حرج میں آتا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ دین میں حرج نہیں، تنگی نہیں رکھی گئی ہے، دین ایک آسانی کا دین ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور دین آسانی پیدا کرتا ہے، مشکل پیدا نہیں کرتا۔ تو دین میں چونکہ بندے کو دن میں زیادہ مرتبہ پخانہ پیشاب آتا ہے اور احتلام کم ہوتا ہے، اس لیے وضو جو آسان چیز ہے اس کو رکھا گیا پخانے پر، اور احتلام پر جو ہے بندے پر غسل رکھا گیا ہے کہ وہ ایک مشکل چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ اب جو چیز کثرت الوقوع ہوتی ہے، جو زیادہ ہوتی ہے، اس پر آسانی، اس پر احکامات کم رکھے جاتے ہیں، اور جو چیز قلیل الوقوع ہوتی ہے اس پر احکامات ذرا مشکل رکھے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں۔ انسان پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس میں غسل کے فرائض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کلی کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈالیں، یہ غسل میں فرض ہے۔ اور وضو میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، وضو کے دوران کلی کرنا فرض نہیں، سنت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وضو چونکہ کثیر الوقوع ہے، جب وضو کثیر الوقوع ہے تو اس وقت کلی کرنا جو ہے، یعنی منہ کا اندر والا حصہ، اس کو جسم میں شمار نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ صرف بندے کی آسانی کے لیے، کہ بندے نے وضو بار بار کرنا ہے، اگر کلی بھی فرض کی جائے تو بندہ حرج میں آئے گا۔ اور غسل چونکہ کبھی کبھار کرنا ہے، دن میں کبھی کبھار ایک کر لیا، ہفتے میں ایک مرتبہ آ گیا، یعنی کبھی کبھار، تو جب غسل آیا اس میں منہ کا اندر والا حصہ جسم میں داخل کر کے کلی فرض کی گئی۔ یہ صرف اور صرف انسان کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بندے پر کوئی حرج نہ آئے، دین نے انسان پر آسانی رکھی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ غسل کے وقت، احترام کے وقت بندے پر غسل فرض کیا گیا ہے، اور وضو جو ہے وہ صرف پاخانے اور پیشاب پر رکھا گیا ہے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایک اہم مسئلے کی ہمیں رہنمائی فرمائی۔